الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین وقار، آج سورہ بقرہ کا 38واں رکوع، اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر عرض کی جائے گی۔ سامعین وقار، رب العالمین حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو باللیل والنہار، راتوں میں اور دن میں، سرًا وعلانیۃً، چھپ کر اور اعلانیہ، فلہم اجرہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے اپنے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ وہ انہیں کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سامعین وقار، رب العالمین حکم الحاکمین نے اس آیہ پاک کے اندر صدقہ دینے کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو دن اور رات اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں، کبھی چھپ کر کبھی اعلانیہ۔ چھپ کر مال خرچ کرنا یہ اجر کا باعث ہے، لیکن اگر کوئی اعلانیہ مال خرچ کر رہا ہے لوگوں کو دکھا کر، لیکن اس میں ریاکاری مقصود نہیں، صرف یہ مقصد ہے اعلانیہ مال خرچ کرنے کا کہ تاکہ دوسروں کو رغبت پیدا ہو اور دوسروں کے اندر ایک شوق پیدا ہو، اس نے دیا ہے تاکہ میں بھی اس طرح دوں۔ تو اگر اس کی نیت ریاکاری کی نہیں ہے، اس دوسروں کو شوق دلانے کے لیے یہ عمل کر رہا ہے، تو یقیناً اس کے اندر بھی اس کے لیے اجر ہے۔ فرمایا رب العالمین نے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور اجر یہ ہے کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اس پر کوئی خوف نہیں، اور نہ ہی قیامت والے دن اس پر کوئی کسی قسم کا غم ہوگا۔ آگے فرمایا رب العالمین نے، الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ رب العالمین حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، الذین، وہ لوگ، یاکلون الربا، جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، مگر کما یقوم الذی، اس طرح کھڑے ہونا کہ وہ جسے پاگل بنا دیا ہو شیطان نے چھونے کے ساتھ، ذالک بانہم، بسبب اس کے، قالوا، انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا، بیع جو ہے یہ مثل سود کے ہے، حالانکہ وحل اللہ البیع، اللہ رب العزت نے بیع کو حلال قرار دیا ہے، وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سامعین وقار، اس آیہ پاک کے اندر رب العالمین نے سود کے بارے میں ذکر فرمایا۔ سود جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے اندر حرام ہے، اور سود جو ہے یہ سودی کاروبار کرنا، سودی مال لینا دینا، اللہ رب العزت کی ذات نے اس پر بہت زیادہ سختی سے اسے منع کیا ہے، اور رب العالمین حکم الحاکمین نے ایک مثال دے کر اس آیہ پاک کے اندر بیان کیا کہ قیامت کے دن سود کھانے والا صاحب جو ہے وہ اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح ایک پاگل ہو
اور مخبوط الحواس شخص جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور اسے اپنا آپ بھی پتہ نہیں ہوگا، لوگ اسے دیکھ کر ہنستے ہیں کہ یہ کیسا پاگل انسان ہے، تو قیامت والے دن سود خور کی یہ کیفیت ہوگی۔ تو سود سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سود کیا ہے؟ سود کا معنی یہاں پہ لفظ ربا ذکر کیا گیا۔ ربا کا معنی ہوتا ہے بڑھنا، زیادہ ہو جانا۔ عرب کے اندر یہ طریقہ تھا کہ اہل عرب جو ہے یہ دو طرح کے ان کا طریقہ تھا کہ کسی نے مال خریدا آ کر ادھار پر، اس نے کہا کہ میں تمہیں 1 مہینے کے بعد تمہاری قیمت لٹا دوں گا۔ وہ صاحب 1 مہینے کے بعد آیا، اس کے پاس قیمت نہ تھی، وہ کہنے لگا کہ مجھے 1 مہینے اور مہلت دے دو۔ وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم 1 مہینے کی تمہیں مہلت دیتے ہیں، لیکن یہ جو چیز لی ہے، مثال کے طور پر 20 روپے کی اس نے چیز خریدی، تو وہ کہتے ہیں اب 20 روپے تو اس چیز کے بدلے میں آپ نے دینے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم نے جو آپ کو مہلت دی ہے، اب اس کے بدلے میں آپ ہمیں 24 روپے لٹانے کا عمل کریں گے۔ اور پھر آگے وہ نہ دے سکتا تو 1 مہینے کی اور مہلت اگر ان سے طلب کرتا تو پھر وہ اسی طرح مال کے اندر اور زیادہ اضافہ کر دیتے۔ دوسری صورت یہ تھی، ایک صاحب کسی سے قرض لیتا ہے، کہتا ہے اتنے مجھے پیسے دے دو، میں تمہیں 6 مہینے کے بعد لٹا دوں گا۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ 6 مہینے کے بعد لٹا دیں، میں نے آپ کو قرض کے طور پر 1000 روپیہ دیا ہے، اب آپ نے جب مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد واپس لٹانا ہے تو آپ نے یہ 1000 کے ساتھ جو ہے 50 روپے اور اضافہ کر دینے ہیں، یہ اس کے اوپر آپ سے لیے جائیں گے۔ اب جیسے جیسے آگے وقت بڑھتا، اگر وہ 6 مہینے کے بعد ادا کر دیتا تو یہ اوپر پیسے وہ اس کو ادا کرتا، اور اگر اس سے آگے بڑھنے کا عمل ہوتا تو یہ اس سے اور زیادہ تقاضا کرتا چلا جاتا۔ تو یہ انداز تھے۔ تو اب یہاں پہ جتنا اس نے مال روپیہ پیسہ جو ہے اس سے لیا، اتنا تو اسے دینا اس کا قرض تھا۔ اب اس سے اوپر جو لیا جا رہا ہے تو یہ جو زیادہ ہے اسے ربا شریعت کی اصطلاح میں کہا گیا، اور یہ ناجائز ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ جو اس کی کیفیت طاری ہو جائے گی پاگل جیسی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے سود جو ہے اس کو بیع کی مثل سمجھا ہے، حالانکہ بیع کو مالک کی ذات نے حلال قرار دیا ہے۔ کیونکہ بیع یہ ہے کہ انسان ایک طرف سے ایک چیز کو خریدتا ہے اور دوسری طرف وہ پیسے دینے کا عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب نے جو ہے ایک پینسل دکاندار سے خریدی، اور پینسل یہ لے رہا ہے اور اس کے بدلے میں یہ پیسے دینے کا عمل کر رہا ہے، یہ اور جنس ہے، یہ اور جنس ہے، اس میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ اس کی محنت ہے، اس نے ساتھ کوشش کی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کی ذات نے بیع کو جائز قرار دیا لیکن سود کو حرام قرار دیا۔ فرمایا کہ فمن جاء موعظۃ من ربہ، پس جس کے پاس آئی نصیحت اپنے رب کی طرف سے، فانتہا، پس وہ رک جائے، فلہ ما سلف، اگرچہ وہ اس سے پہلے یہ کام کر رہا تھا، جب اللہ کا حکم اسے معلوم ہو گیا اب اس کے لیے لازم ہے کہ اس سے رک جائے، تو اس کے اندر زیادہ اس کے لیے بہتری ہے۔ اور رکتے ہوئے یہ خیال کرے کہ امرہ الی اللہ، یہ میرے رب کا حکم ہے، میرے مالک نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ ومن عادا، فرمایا کہ جو نہ رکے، دوبارہ اسی کام کی طرف لوٹ جائے، اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے جو سود لینے والے پہلے ان کی مثال بیان کی، پھر جن تک نصیحت پہلے نہیں پہنچی تھی بعد میں پہنچ گئی، اب اس کے بعد اگر وہ اس پر عمل کر لیتا ہے نصیحت پر، اللہ رب العزت کی ذات گزرے ہوئے جو غلطیاں مالک کی ذات عمل کرنے کی سبب سے معاف فرما دے گا، اور اگر اس نے عمل کرنے کی بجائے اس کو پس پشت ڈال دیا
اور اس قرآن کی آیت مبارکہ پر اور اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا تو فرمایا کہ ایسے لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، فرمایا اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے، یعنی اللہ رب العزت سود جو ہے یہ مٹنے والا ہے، یہ ختم ہو جائے گا، اس پر کوئی اجر اور ثواب نہیں، لیکن اگر کوئی انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ کے راستے میں کسی کو مال دیتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ جس طرح پچھلی آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے صدقے کے بارے میں ایک مثال بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ جو ایک انسان ایک بیج بوتا ہے، اللہ اس سے 7 بالیاں اگاتا ہے، اور 7 بالیوں میں سے ہر بالی پر اللہ رب العزت اسے 100 دانے عطا کرتا ہے، اور گویا کہ ایک کے بدلے میں رب العالمین کی ذات نے 700 دانے اسے عطا فرما دیے۔ تو یہ مثال بیان کر کے فرمایا کہ جو انسان اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے، اللہ رب العزت اس طرح اس کے اعمال کے اندر اضافہ کر دیتا ہے۔ فرمایا رب العالمین نے واللہ لا یحب کل کفار اثیم، کہ اللہ رب العزت کی ذات نہیں پسند کرتا ان کا نہ شکرے گناہ گار کو، جو نہ شکرہ ہے مالک کی ذات کا اور گناہ گار اس کو مالک کی ذات پسند نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، واقاموا الصلاۃ اور نماز کو قائم کیا، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دی، لہم اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم نہیں ہے کوئی خوف انہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے کا عمل کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ کتنا اجر ہے وہ دینے والا جانتا ہے کہ اس مالک نے کتنا اجر دینا ہے، ڈھیروں اجر مالک کی ذات اس کے نامہ اعمال کے اندر ڈال دے گا۔ اور فرمایا رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود میں سے۔ اس آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے سود کے حکم آنے سے پہلے سودی معاملات کیے، کسی کو قرض دیا ہوا تھا اس پہ انہوں نے سود لینا تھا، کوئی اور معاملات تھے۔ اب اس کے بعد جب اللہ کا حکم پہنچ گیا انہیں، اگرچہ ان کے لوگوں کے پاس ایسی رقم موجود تھی، تو اللہ کے حکم آ جانے کے بعد انہوں نے اس سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں جو ان کا باقی سود ہے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، تو فرمایا کہ ان کنتم مؤمنین، مالک نے فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو پھر تم اس کو چھوڑ دو، اسی کے اندر تمہارے لیے بھلائی اور برکت ہے۔ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، پس اگر تم ایسا عمل نہ کرو، پھر بھی تم لالچ میں آ کر اور دنیا کے متاع کو حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کے لیے ایسا کوشش کرو گے، تو فرمایا پھر اللہ رب العزت کی طرف سے سن لو، رب کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ فرمایا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو اعلان جنگ ہے اللہ رب العزت کی طرف اور اس کے رسول کی طرف سے۔ فَإِن، پس اگر تم توبہ کرو، فَلَكُمْ رُعُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے لیے اصل مال ہے۔ فرمایا اگر تم باز نہ ہو پھر تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ گویا کہ وہ لوگ جو سودی کاروبار کرتے ہیں ان کے خلاف اللہ رب العزت کا اعلان جنگ ہے، اور اللہ کے رسول کا۔ اور کون ہے جو اللہ رب العزت کے مقابلے میں آنے کا عمل کرے اور رب کی ذات سے جنگ کرے، اور وہ اس جنگ کے ساتھ جو اپنے لیے کوئی فائدہ حاصل کرے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے ہر قوت ہر طاقت کی مالک ہے، تو یہ ایسا عمل ہے سود کا، گویا کہ اپنے رب کے ساتھ اعلان جنگ کرنا ہے، اور رب کے ساتھ اعلان جنگ جو ہے
انسان کے لیے ہمیشہ گھاٹا ہی گھاٹا ہے، اس لیے اس سے بچنے میں انسان کے لیے بھلائی ہے۔ فرمایا کہ اگر تم پھر توبہ کر لو تمہارے لیے پھر صرف وہی مال ہے جو تمہارا اصل مال ہے۔ اور فرمایا کہ لا تظلمون، اور نہیں تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی تم پر کوئی ظلم کرنے والا ظلم کرے گا۔ فرمایا کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو مول دو اسے خوشحال ہونے تک، اور اگر بخش دے دو تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ اس آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ایک صاحب کسی کو قرض دیتا ہے، اب جس سے اس نے قرض دیا ظاہری بات اس نے مال کو واپس لینا ہے۔ اب جو مقروض ہے اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ دے سکنے والی صورت میں ہے تو بڑے آسانی کے ساتھ واپس لوٹا دے گا، اگر ایسی صورتحال ہے کہ ابھی اس کے پاس مال نہیں آیا تو اب جو ہے اللہ رب العزت کی ذات نے اخلاقی اعتبار سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ اگر تمہارے پاس آتا ہے اور یہ بات کہتا ہے کہ میرے پاس ابھی تک گنجائش نہیں ہے تو کچھ وقت کے بعد میرے پاس گنجائش آ جائے گی، تو فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ تم اسے مہلت دینے کا عمل کر دو، اور اگر تم دے سکتے ہو اور اگر ایسی صورتحال نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت نے تمہیں بڑی وسعت عطا کر رکھی ہے تو پھر فرمایا کہ تم اس کو بخشی دو تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر اور تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ فرمایا ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو۔ وَاعْلَمُوا وَاتَّقُوا، ڈرو اس دن سے، ہم لا یظلمون، جس دن نہیں ظلم کیا جائے گا کسی پر۔ تو رب العالمین حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا یوم لا ترجعون فیہ، ڈرو اس دن کہ لٹائے جاؤ گے اس میں اللہ رب العزت کی ذات کی طرف، ثم توفیٰ کل نفس، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر جان کو ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گے۔ اس آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو، دنیا تو 4 دن کی ہے، گزر جائے گی، آخر ایک دن اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب تم حاضر ہوگے تو پھر تمہیں اس وقت کیا جواب دینے کا عمل کرو گے، اس لیے فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے آج تمہارے پاس وقت ہے۔ فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں تو تم نے حاضر ہونا ہی ہے، اور فرمایا کہ ہر نفس کو وہی وہ کچھ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہے، اور مالک کی طرف سے کوئی ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے وقت آخر آنے سے پہلے آج تمہارے پاس وقت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ذات ہمیں ان آئے مقدسہ کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔